السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انٹرنیٹ کی بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی پروٹوکولز اور نیٹ ورک سیکیورٹی۔ ذرا سوچیں، اگر پروٹوکولز نہ ہوتے تو آپ کا واٹس ایپ جو ہے میسیج کبھی بھی ڈیلیور نہ ہوتا، اور اگر سیکیورٹی نہ ہوتی تو کوئی بھی آپ کی ای میل یا بینک کی ڈیٹیل کو چوری کر لیتا۔ تو چلیے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے ہیں کہ پروٹوکولز کیا ہیں، نیٹ ورک سروسز کیسے کام کرتی ہیں اور سیکیورٹی کیوں اتنی زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں پروٹوکولز۔ عزیز طلباء، پروٹوکولز اصل میں رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک کیسے جائے گا۔ جیسے ہم انسان آپس میں ایک زبان یوز کر کے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اردو، انگلش یا پنجابی میں، ویسے ہی کمپیوٹر آپس میں پروٹوکول کا استعمال کرتے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اگر مثالوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ٹی سی پی آئی پی انٹرنیٹ کا ایک بیک بون پروٹوکول ہے۔ اسی طرح ایچ ٹی ٹی پی جب آپ کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایف ٹی پی فائلز کو اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 پہ ایس ایم ٹی پی جو کہ ای میلز کو بھیجنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ڈی این ایس اور ڈی ایچ سی پی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈی این ایس۔ عزیز طلباء، ڈی این ایس کو آپ ایک سمپل زبان میں سمجھیں تو یہ انٹرنیٹ کی ایک فون بک ہے۔ آپ کو صرف نام یاد ہوتا ہے جیسا کہ www.facebook.com، اور ڈی این ایس اس کو آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر تک پہنچاتا ہے۔ یعنی آپ کو اس کا آئی پی ایڈریس یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف وہ ڈومین نیم جو ہے وہ لکھنا ہے، اور ڈی این ایس جو ہے اس کو آٹومیٹکلی آئی پی ایڈریس جو ہے اس میں کنورٹ کر دے گا۔ مثال کے طور پہ جب آپ لکھتے ہو www.example.com تو ڈی این ایس اس کو کنورٹ کر دے گا ایک آئی پی کے اندر، مثال کے طور پہ 192.168.1.1 جو کہ اس ڈومین کا آئی پی ایڈریس ہے۔ اب سمجھتے ہیں ڈی ایچ سی پی جو کہ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول کا مخفف ہے۔ عزیز طلباء، ہر ڈیوائس جو ہے وہ نیٹ ورک کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتی ہے اس کو ایک آئی پی ایڈریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوچیے اگر ہر یوزر جو ہے وہ خود مینولی آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ڈالتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ اس مقصد کے لیے ڈی ایچ سی پی جو ہے ایک آٹومیٹک سسٹم جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے اور ہر ڈیوائس کو آئی پی ایڈریس اسائن کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ موبائل سے وائی فائی کنیکٹ کرتے ہو تو ڈی ایچ سی پی فوراً آپ کو ایک آئی پی ایڈریس پرووائڈ کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے اندر امپورٹنس آف نیٹ ورک سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں۔ نیٹ ورک سیکیورٹی کو آپ ایک لاک کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی معلومات کو مختلف طرح کے ہیکرز اور اٹیکر سے بچاتا ہے۔ اگر اس کے آبجیکٹیوز کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے ڈیٹا پروٹیکشن، یعنی کہ سینسٹیو ڈیٹا کو سیف رکھنا۔ نمبر 2 پہ ہے پریونٹنگ اٹیکس، یعنی ایک صارف کو وائرسز، ہیکرز اور اٹیکر سے بچانا۔ نمبر 3 پہ ہے مینٹیننگ پرائیویسی، یعنی پرسنل انفارمیشن کو سیکیور رکھنا۔ اور لاسٹ پہ ہے انشورنگ اویلیبلٹی، یعنی نیٹ ورک ہمیشہ آتھورائز یوزر کے لیے اویلیبل ہو۔ عزیز طلباء، آپ نیٹ ورک سیکیورٹی کے کی کنسیپٹس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے فائر والز۔ فائر وال ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کون جو ہے وہ اندر آ سکتا ہے اور کون نہیں، یعنی ٹریفک یا ڈیٹا جو ہے اس کی سیکیورٹی کو جو مینیج کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ انٹرنل سیکیورٹی کو۔ آپ اس کو ایک گھر کے گارڈ کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں جو کہ وزٹر کو نوٹ کرتا ہے کہ کس کو اندر جانے دینا ہے اور کس کو نہیں جانے دینا۔ نمبر 2 پہ ہے انکرپشن، جو کہ ڈیٹا کو ایک ایسے فارمیٹ میں بدل دیتا ہے جو صرف آتھورائز پرسن ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر اس کو آسان طریقے سے سمجھنا چاہیں، جب سینڈر جو معلومات کو سینڈ کرتا ہے تو وہ معلومات جو ہے ایک خاص میتھڈ کے ذریعے کسی اور فارمیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو انکرپٹڈ ڈیٹا کہا جاتا ہے، اور جس کی کی جو ہے وہ صرف ریسیور کے پاس ہوتی ہے جس کو معلومات بھیجی گئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی معلومات ریسیور تک پہنچتی ہے تو جو کی ہوتی ہے ریسیور کے پاس وہ اس کے ذریعے اس معلومات کو ڈیکرپٹ کر لیتا ہے۔ اس طریقے سے انکرپشن جو ہے وہ معلومات کو زیادہ سیکیور بنا رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے پاس ورڈز اینڈ اوتھینٹیکیشن، جس چیز کو اشور کرتے ہیں کہ صرف آتھورائز لوگ ہی نیٹ ورک یوز کر سکیں۔ جیسا کہ جی میل یا فیس بک کی مثال کے اندر دیکھیں تو آپ جی میل یا فیس بک کو بغیر پاس ورڈ کے ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اب سمجھتے ہیں کامن تھریٹس ٹو نیٹ ورک سیکیورٹی۔ عام نیٹ ورک تھریٹس کے اندر عموماً شامل ہوتا ہے میل ویئر، جس کے اندر وائرسز، وارمز، رینسم ویئر وغیرہ جو کہ مختلف طرح کے ملیشیز فائلز یا سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے فشنگ۔ اس کے اندر فیک ای میل یا ویب سائٹس ہوتی ہیں، یوزر کو عموماً بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔
نمبر 3 پہ ہے ڈوس اٹیکس. نیٹ ورک کو اتنا زیادہ بزی کر دیتے ہیں کہ جس سے نیٹ ورک ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا جو سائٹ جس پہ ڈوس اٹیک ہوا ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے. لاسٹ پہ ہے مین ان دا مڈل اٹیک، یعنی اس کے اندر بیچ میں ایک اٹیکر جو ہے وہ گھس کے کمیونیکیشن کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. عزیز طلباء، اگر آج کے لیکچر کو ہم سمرائز کریں، آج ہم نے سب سے پہلے پروٹوکول سے آغاز کیا اور آپ کو اس میں بتایا گیا کہ پروٹوکول جو ہے وہ ڈیٹا کمیونیکیشن کے رولز یا ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ٹی سی پی آئی پی، ایچ ٹی ٹی پی، ایف ٹی پی اور ایس ایم ٹی پی پروٹوکول کو ڈسکس کیا. سیکنڈ نمبر پہ ہم نے دیکھا ڈی این ایس، جو کہ ڈومین نیم کو آئی پی میں کنورٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈی ایس سی پی، جو کہ آٹومیٹکلی آئی پی اسائن کرتا ہے، اس کو ڈسکس کیا. نمبر 3 پہ ہم نے نیٹ ورک سیکیورٹی، جو کہ ہمارے ڈیٹا اور پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جس کے اندر ہم نے فائر والز، انکرپشن اور اتھینٹیکیشن کو ڈسکس کیا. اور لاسٹ میں ہم نے مختلف طرح کے تھریٹس، جس میں میل ویئر، فشنگ، ڈوز اور مین ان دا مڈل اٹیک جو ہے اس کو ڈسکس کیا. عزیز طلباء، اگر آج کے لیکچر کو ہم ایک لائن میں بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ بنا پروٹوکولز امپاسبل ہے اور بنا سیکیورٹی ڈینجرس ہے. عزیز طلباء، بورڈ کے ایگزام کے لحاظ سے اہم سوالات کی تمام ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں. ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ بورڈ کے ایگزام کے اندر زیادہ بہتر مارکس لے سکیں. اس طرح کی اور اہم ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایزی کمپیوٹرز ود عبداللہ کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں.